کل پورے پاکستان نے تماشا دیکھا کہ جو خود ساختہ صادق اور امین اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کی صداقت اور امانت کے اوپر سے جو ہے پردہ کھل گیا، اور 7 سال تک جو اس قوم سے جھوٹ بولتا رہا، جس کی پارٹی اس قوم سے جھوٹ بولتی رہی، جو اداروں سے جھوٹ بولتا رہا، جس نے ملنے والی فنڈنگ چھپائی، جس نے ان لوگوں سے فنڈنگ لی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے اور ممنوع ہے، اور نہ صرف یہ کہ فنڈنگ لی، اس فنڈنگ کو استعمال کر کے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ، گھنونا دعویٰ کیا اس نے۔ ان کا اصل چہرہ جو ہے کل قوم نے دیکھ لیا ہے۔ اب اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ رنگے ہاتھوں اگر کوئی پکڑا جائے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے چور، اور پکڑے جانے پہ وہ دھمال ڈالنا شروع کرے کہ میں سرخرو ہو گیا، میں سرخرو ہو گیا، یہ ہر گندے کام کے بعد یہی دھمال ڈالتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے۔ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے یہ ایک ایسا تماشا لگاتے ہیں کہ قوم کا جو ہے ان پہ ہنسنے کے علاوہ اور ان کی بیچارگی پہ ماتم کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا جو ہے وہ راستہ نہیں بچتا۔ یہ اب اس تمام رپورٹ کے جو مندرجات آپ نے پڑھے، ہم سب نے پڑھے، اس کے بعد ایک بات عیاں ہے کہ ان لوگوں سے فنڈنگ لی گئی کہ جن لوگوں سے فنڈنگ لینے کی تک سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو وہ ہے ہی آئین اور قانون کے خلاف، لیکن یہ ڈونر کون ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ پیسے دیے وہ کون ہیں اور کیوں؟ وہ کیوں پیسے دے رہے تھے؟ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کون سا وہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے نتیجے میں یہ پیسے لے کر یہ حکومت بنی، یہ پارٹی یہاں تک پہنچی اور پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا؟ وہ کیا حالات ہیں اور کون سا ایجنڈا ہے جس کے تحت پھر ہم نے سقوط کشمیر ہوتے دیکھا؟ پھر وہ کون سا ایجنڈا ہے جس کے تحت سقوط معیشت اس ملک میں ہوا؟ وہ کون سا ایجنڈا ہے کہ سقوط سفارتکاری ہوا اور ہم پوری دنیا میں تنہا ہیں، جو ان کے اپنے ان کا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم IMF کے آگے چوں بھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں میں بے حد آسانی سے ہر بات منوا لیتا تھا کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ تھی۔ اب پاکستان کو اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ IMF کے ہاتھ بیچ دینے کے پیچھے کیا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے؟ کل کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اس راز پر سے بھی پردہ اٹھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ایسے معاملات تھے کہ بیری شنیپس کوئی یہودی اور کوئی بھارتی اندرجیت دوسانجھ اور ایک ہرچریت سنگھ بھی میں دیکھ رہی تھی جس نے $50 دیے، وہ بھی انہوں نے لے لیے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو کیا ایسی محبت تھی کہ پاکستان میں وہ ریاست مدینہ بنانے کے پیسے عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں اور PTI کو دے رہے ہیں؟ ایسی کیا مجبوری اور محبت انہیں ہو گئی کہ وہ اپنے رام مندر کو نہیں دے رہے یا وہ اپنے مذہبی فریضے کو نہیں دے رہے، وہ عمران خان کو پیسے دے رہے ہیں کہ آؤ اور پاکستان میں ریاست مدینہ بناؤ؟ یہ باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں، اور یہ جو ڈونرز ہیں ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کی جو اصل آئیڈینٹی ہے، اس کا آشکار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح کی GIT پاناما کیس میں اور جس طرح کی GIT جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری صاحب نے اور سب ان کے گھر والوں نے بھگتی، اسی طرح کی GIT کا تشکیل دی جائے جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کون ہیں جن سے پیسے لیے گئے، ان کی کیا حقیقت ہے اور یہ کس کی ایما پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ دوسری بات اب یہ سمجھ آتی ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو 2 دہائیاں پہلے باتیں لکھ گئے اور کر گئے، وہ اس سازش کو 2 دہائیاں پہلے جو ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے بیان کر گئے، اور آج وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا 2 دہائیاں پہلے۔ لہٰذا اس کے اوپر سے پردہ اٹھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی ریاست مدینہ کے کس حکمران نے یہودیوں سے پیسے لے کر ریاست مدینہ بنائی؟ ہم یہ پوچھنے اور آج کے بعد ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے نام کی توہین اور بے ادبی ہے کہ اگر اسے اس طریقے سے یہ حکومت اپنے سیاسی مقاصد
اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد وہ استعمال کرتی ہے تو یہ مذہب کی توہین ہے، ریاست مدینہ کی توہین ہے. اس پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ اب اس کھیل کو جو ہے وہ مزید زیادہ نہ کھیل سکیں. جو کچھ بات کرنی ہے سیاسی لحاظ سے کریں، اپنی کارکردگی پہ کریں اور مذہب کی آڑ میں چھپنے سے گریز کریں. دوسری بات ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کو سلیم صاحب نے بتایا کہ جو انہوں نے یہ IMF کے کہنے پر ہمارے 22 کروڑ لوگوں کے گلے میں انہوں نے 350 ارب کا ابھی پھندا ڈالا ہے. اور آج صبح سے آپ دیکھیں جس کو آپ فون کریں رنگ ٹون پہ بھیک کے میسج لگے ہوئے ہیں. کس کی اجازت سے پورے پاکستان کے عوام کی رنگ ٹون پر بیکاریوں کے میسج لگ گئے ہیں؟ یہ پورے 22 کروڑ عوام کو بیکاری بنانا چاہتے ہیں اپنی طرح کا. ہم اس میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں چاہتے ہیں کہ جس بھی ہم موبائل کمپنی کے ہم سبسکرائبرز ہیں وہ اتاریں ہمارے فون سے یہ رنگ ٹون. آپ پکڑے گئے ہیں، آپ بوکھلا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں بھیک کے پیغام سمجھا رہے ہیں؟ ہم اس بھیک کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس انٹرنیشنل کشکول کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں جو لے کے دنیا کے سامنے جاتے ہیں کہ کبھی افغانستان کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ ہماری باڑ اکھیڑ رہے ہیں، وہ ہماری سرحد پر جوانوں کو جو ہے مغلظات بک رہے ہیں اور ہم ان کے لیے بھیک کے کشکول لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ. شرم آنی چاہیے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس شخص نے بچوں کے دودھ کو تک نہیں بخشا، یہ جو بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ ہے، ان کی حقیقت آشکار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے کسی معزز جج کے تحت ایک GIT بنے اور اسی طرح دنوں دن میں ہمیں اس کی نتائج سامنے آئیں اور پاکستان کی قوم کا حق ہے کہ وہ اب حقائق جانے. اس ECP کی رپورٹ کے بعد کہ یہ ECP کے اتنے دشمن کیوں تھے یہ اب ہمیں سمجھ آئی. اور لہٰذا ان کی یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں حقائق چاہیے، ہمیں سچائی چاہیے. اور اگر یہ اتنے سچے اور 7 سال تک چھپتے رہے ہیں اور تو اپنی سچائی کے لیے سامنے آئیں. اور ریاست مدینہ کا اصول ہے کہ اپنی چادر جو ہے دوسروں کی ناپنے کا دعویٰ کرنے والے اور ان سے رسیدیں مانگنے والے اب اپنی چادر نپوائیں کہ ان کی ٹانگیں ان کی چادر سے کئی میل باہر تھی. GIT کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ہم جو اصلیت جان سکیں. اگر آپ گوگل کریں تو بیری شنیپ سے جوئش ڈائریکٹری میں اس کا وہ ہے اندراج ہے، وہ وکیل ہے. اس نے کس طرح سے پیسے دیے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور کیا ایسی بات تھی کہ وہ کسی فلاحی کام کے لیے اگر پیسے لیے جائیں تو سمجھ آتی ہے، کسی ہسپتال، کسی اسکول، کسی اور کام کے لیے. یہ لوگ کون ہیں؟ اور ہماری سفارش یہ ہے کہ یہ یہاں تک پاکستان کے یہاں تک لانے کے پیچھے یہ جو سازش ہے اس کو آشکار کیا جائے. یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی رپورٹ ہوگی اگر آپ